کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ جو ہوائی جہاز اس دنیا میں چلتے ہیں ان کا کتنا لمبا پروسیجر ہے؟ اس جہاز کے اندر ٹیک آف ہوتا ہے، پے لوڈ ہوتا ہے، کمپاس ہوتا ہے، نیویگیشنز ہوتی ہیں جہاز کے اندر۔ اگر آپ نے اس کے اگلے والے حصے کا جس میں پائلٹ بیٹھتا ہے، اگر اس حصے کا اگر آپ نے جائزہ لیا ہوگا، کاکپٹ جس کو بولتے ہیں، تو وہاں پر آپ لوگوں کو اتنی چیزیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر اس نے لیفٹ مڑنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، رائٹ کی طرف جانا ہے تو نیویگیشن استعمال کرنی پڑے گی، کمپاس ہے، لوڈ اس کا برابر ہونا چاہیے، فیول ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک کی تخلیق کیسی ہے؟ ایک پرندہ، اگر میں ایک باز کی بھی بات کروں، ایک چڑیا کی بات کروں، تو ایک تربوز کے بیج جتنا دماغ ہے اس پرندے کا، اور وہ یہ سارے کام اللہ کی شان کے، اللہ کی تخلیق کے لحاظ سے کرتی ہے۔ اب انسان کی سوچ کہاں پہ ہے اور اللہ کی سوچ آپ دیکھیں کہاں پہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنے چھوٹے سے پرندے کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ ساری پے لوڈ، نیویگیشن، ہر چیز اس کے اندر، کمپاس، سب اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں سے لیفٹ لینا ہے، کیسے رائٹ لینا ہے، اور کس طرح ہوا کے اونچے والے حصے پہ جانا ہے، کیسے نیچے آنا ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ پاک سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ایک ایسا پرندہ جو اپنے پروں کو کھول کے یا پروں کو بند کر کے آسمان میں اڑتا ہے؟ تو کون سی وہ ایسی ذات ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتی؟ بے شک وہ ذات اللہ پاک کی ہے، بے شک وہ ذات رب العالمین کی ہے، جو اس پرندے کو، چھوٹے سے دماغ والے پرندے کو زمین پر گرنے نہیں دیتی۔ تو انسان کی ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ٹیکنالوجی آپ لوگ دیکھیں کیسی ہے کہ اتنے کچھ دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں فیڈ ہیں جس کو ہم اتنے بڑے جہاز میں لیے پھرتے ہیں۔ ہمارے پاس جہاز میں ایئرپلین ٹیمز ہوتی ہیں، سپرویژن کے لیے ٹیم ہوتی ہیں، ریڈارز ہوتے ہیں، ہر قسم کی سپرویژن ہوتی ہے، کنٹرول سسٹم، سکرینز، لینڈنگ کی ٹیم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی تخلیق کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔